لباس گیلا تھا اور اس گیلے پن کی وجہ سے ستر ظاہر ہو رہا تھا تو ایسی صورت میں تو اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوگی۔ پھر یہ ستر کے جو اعضاء ہیں ان کا چھپا ہونا ضروری، تو مرد کا ستر بتا دیا، اور عورت کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ 5 اعضاء کے علاوہ عورت کا تمام تر بدن عورت ہے، یعنی چھپانے کی چیز ہے۔ اور وہ 5 اعضاء آپ کو بتائے تھے، یہ چہرے کی یہ پوری گولائی جو ہے یہاں تک، یہ جس میں کان شامل نہیں ہے، کان چھپانے کی چیز ہے، اور ہر کان ایک مکمل عضو ہے، تو لہٰذا اگر کسی کا ایک کان کھلا رہ گیا یا کان کا چوتھائی حصہ کھلا رہ گیا عورت کا، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر 3 سبحان اللہ کی مقدار کھلا رہا تو 5 اعضاء کا استثناء ہے۔ چہرہ، یہ دونوں ہتھیلیاں 3 ہو گئے، اور دونوں یہ پیر آگے کے جو پنجے ہیں یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ کھلی رہ سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ عورت کا تمام تر بدن جو ہے ستر ہے، اور اس کے جو اعضاء ہیں اس کی تعداد جو ہے وہ 27 ہے۔ تو میں انشاءاللہ وہ گنوا دوں گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم جب کہہ رہے ہیں کہ ایک عضو چوتھائی کے برابر کھل گیا تو ایک عضو کتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ سارے اعضاء ایک ہی سائز کے ہوں، بلکہ کان پورا ایک عضو ہے، اتنا چھوٹا سا ہے، اس کا چوتھائی کھل جائے گا، نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر 3 سبحان اللہ کی مقدار کھلا رہا، اور اگر پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا نماز شروع کرتے ہوئے تو نماز ہی شروع نہیں ہوگی۔ لیکن یہ کلائی اتنی بڑی ہے، یہ پورا ایک عضو ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ بازو ہے، یہ پورا ایک عضو ہے، تو کان کتنا چھوٹا، اس کا چوتھائی کتنا سا، اور یہ کلائی، یہ بازو کتنا بڑا، اس کا چوتھائی کتنا بڑا، پورے کان سے بھی زیادہ بڑا۔ تو یہ ہمیں جب اعضاء کی گنتی معلوم ہو جائے گی کہ یہ الگ عضو ہے، یہ الگ عضو ہے، یہ الگ عضو ہے، تو پھر جو حصہ کھلا ہوا ہے اس کی چوتھائی کا اندازہ لگانا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ مرد کے جو اعضاء ستر ہیں وہ 9 ہیں، علماء نے 8 لکھے ہیں، لیکن امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے 1 کا اضافہ فرمایا اور فرمایا یہ بھی ستر میں داخل ہو اور بالکل علیحدہ سے ایک پورا عضو ہے۔ تو میں اس وقت جو ہے وہ مرد کے اعضاء ستر 9 ہیں۔ ان 9 میں سے اگر ایک حصہ پورا کھلا رہا نماز نہیں ہوئی، 3 سبحان اللہ کی مقدار نماز کے اندر کھل گیا، تو 1/4 یا اس سے زیادہ کھلا رہا نماز فاسد ہو جائے گی۔ پورا کھلا رہا تو ظاہر ہے جب تھوڑے میں چوتھائی میں ہو رہی ہے تو پورے میں بدرجہ اولا ہو جائے گی۔ لیکن چند اعضاء تھوڑے تھوڑے کھلے ہوئے تھے تو وہ بھی مسئلہ آپ کو بتا دیا تھا کہ ان چند اعضاء کو جمع کریں گے، یہ کھلے ہوئے سمجھو 3 اعضاء کھلے ہوئے ہیں، تھوڑے تھوڑے کھلے ہوئے ہیں۔ اب ان 3 اعضاء میں جتنا حصہ کھلا ہوا ہے اس کی مقدار کو دیکھیں گے، اور جو کھلے ہوئے اعضاء میں سب سے چھوٹا عضو کھلا ہوا ہے اس کی چوتھائی کو دیکھیں گے، تو یہ ان تمام کی جو اعضاء کھلے ہوئے ہیں ان کی مقدار اگر ان کھلے ہوئے اعضاء میں سب سے چھوٹے عضو کے چوتھائی کو پہنچ جائے گی تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو ایک عضو میں اندازہ لگانا آسان ہوتا ہے کہ بھئی اگر ایک عضو کھل گیا ہے تو اس کے چوتھائی کا اندازہ لگانا آسان ہے، لیکن چند اعضاء تھوڑے تھوڑے کھلے رہے تو ان کھلے ہوئے اعضاء میں سے جو سب سے چھوٹا ہے، یہ کھلے ہوئے کی مقدار اگر اس کے چوتھائی کو پہنچ جائے گی تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو اس میں سب سے جو 9 میں سب سے پہلا ہے وہ مرد کے پیشاب کرنے کا مقام ہے، دوسرا بڑے پیشاب کا مقام ہے، تیسرا انثیین ہے، خصیے جو ہوتے ہیں وہ ایک پورا عضو ہے دونوں ملا کر۔ اور امام اہل سنت نے جو اضافہ فرمایا کہ ذکر اور ان کے درمیان جو جگہ ہے، یعنی پیشاب کرنے کا مقام، چھوٹا پیشاب اور بڑا پیشاب کرنے کے درمیان میں جو مقام ہے، وہ جگہ جو ہے وہ بھی ایک مستقل
عضو ہے، تو اگر وہ حصہ جو ہے وہ اتنا کھل گیا کہ چوتھائی کی مقدار کو پہنچ گیا نماز کے دوران، اور 3 سبحان اللہ کی مقدار کھلا رہا، تو نماز ٹوٹ گئی، نماز فاسد ہو گئی۔ اس کے بعد 5واں عضو ہے جو مرد کا اعلیٰ تناسل ہے، پیشاب کرنے کا مقام ہے، اس کی جڑ سے لے کر ناف کے شروع ہونے تک، یہ پورا جو ہے یہ گولائی میں پیٹھ کے پیچھے تک یہ پورا ایک عضو ہے۔ تو بعض اعضاء دیکھیں سنگل وہ ایک عضو ہیں لیکن ان کی مقدار چھوٹی ہے، لیکن یہ پورا عضو جو ہے وہ ذکر کی جڑ سے ناف سے پہلے تک کا حصہ اور اس کے مقابل یعنی پیچھے جو کمر ہے، کمر کا حصہ، یہ ایک عضو ہے۔ اس میں آپ کو ایک احتیاط بتا دی تھی کہ پینٹ شرٹ پہننے والے حضرات یہاں پر نیچے پینٹ باندھتے ہیں اور شرٹ ان کی چھوٹی ہوتی ہے، جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو ان کا یہ ناف کے بعد والا پیچھے کمر کا حصہ کھل جاتا ہے۔ تو اب یہ گولائی میں آدھا یہ ہو گیا اور آدھا یہ ہو گیا، تو یہ آدھا تو پورا کھل ہی جاتا ہے، تو چوتھائی کھل جائے تو نماز نہیں ہوگی، تو آدھے میں کیا ہوگا؟ پھر نماز فاسد ہو جائے گی۔ لہٰذا اس سلسلے میں احتیاط بیان کر دی تھی۔ تو جو پینٹ شرٹ پہننے والے حضرات ہیں انہوں نے بڑے شکریہ ادا کیا کہ بھئی ہمیں اس مسئلے کا معلوم نہیں تھا، لیکن چلیں جی اب پتہ چل گیا، لیکن آپ نے خود آ کے پتہ نہیں کیا ہے، ہم نے پہنچایا ہے۔ مسلمان کا کام کیا ہے؟ وہ آ کے پوچھے کہ بھئی میں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے مجھے کیا کیا سیکھنا ضروری ہوگا۔ ایک آخرت ہے، ایک خدا ہے، ہمیں مرنا ہے، پھر جینا ہے، اس کے بعد حساب ہے، اس کی تیاری کیسے ہوگی؟ جو دین بھیجا ہے اس میں کتنا سیکھوں؟ علامہ صاحب ذرا مجھے بتا دیں، آتا ہے کوئی؟ ہے ہماری پریکٹس میں؟ تو یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے۔ اللہ فرمائے لقد من اللہ، ہم نے احسان کیا، کیوں؟ اذ بعث فیہم رسولا، جب ہم نے تم میں ایک رسول بھیج دیا۔ حضور کی بعثت کا سورہ جمعہ میں ذکر فرمایا تو فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اللہ فرمایا احسان کیا ہے، اللہ فرمایا اللہ کا فضل ہے، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے جی۔ تو اگر ہم اسے احسان عملاً مانتے ہوتے تو کہتے یار اللہ کا احسان ہے، جا کے اس میں سے جتنی ضروری چیز جو مجھے سیکھنی ہے جا کے لے لوں۔ آیا ہے کوئی؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پرواہ نہیں کریں گے تو وہ اہم چیز غیر اہم ہو جائے گی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی، اہم اہم ہی رہے گا۔ ہم نے اپنا نقصان کر لیا۔ اور دوسری بات یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ آخرت میں ہم سے سوال نہیں کرے گا؟ میں نے نبی بھیجا تھا، ان کا منصب تھا یعلم، یہ تعلیم دیتے ہیں، تو کس کو تعلیم دیں گے؟ امت کو۔ امت کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ جو سرکار لے کر آئے اس میں سے مجھے کتنا سیکھنا ضروری ہے۔ چلو ہر آدمی عالم نہیں بن سکتا، لیکن کوئی عالم صاحب، کوئی مفتی صاحب کے پاس جا کے کبھی پوچھا ہو کہ بھئی مجھے کتنا سیکھنا ہے۔ ہم کیسے سیکھتے ہیں؟ 2 چیزیں ان کو دیکھ کر سیکھ لیں، 2 چیزیں ان کو دیکھ کر سیکھ لیں، کوئی وضو کر رہا ہے اس کو کاپی کر لیا۔ اس طرح سے آپ کو یہ نماز پڑھتے ہوئے بھی الگ الگ نمونے نظر آئیں گے کہ بالکل الگ الگ طریقے سے کوئی کیسے پڑھ رہا ہے، کوئی کیسے پڑھ رہا ہے، کوئی کیسے پڑھ رہا ہے۔ تو سیکھ کر اگر کیا ہوتا تو سب ایک ہی طرح سے کر رہے ہوتے، لیکن تو یہ نہ سمجھے کہ یہ غفلت جو ہے، اس غفلت کی صورت میں اپنی عبادات کو تو نقصان ہے سو ہے، پھر یہ جو بے راہ روی ہے اور یہ غفلت کا رویہ ہے، یہ اولاد میں بھی منتقل ہوگا۔ جب اپنے لیے نہیں سیکھا تو اولاد کو کہاں لے کر آئیں گے؟ اسکول میں ڈلوائیں گے۔ تو پھر آخرت میں اپنے بارے میں بھی جواب طلبی اور اپنے اہل و عیال اور اولاد کے بارے میں بھی جواب طلبی، اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ ان قریب ہم کسی بیماری میں مبتلا ہوں گے اور پھر ڈاکٹر کہے گا بھئی اب ان کے لیے دعا کریں، کچھ ہو نہیں سکتا ہے، پھر ہم انتظار کر رہے ہوں گے، پھر ہم فوت ہو جائیں گے، پھر ہمارے گھر والے ہم کو ڈال کر آ جائیں گے اندھیری قبر میں، پھر کیا ہوگا؟ کیا اس فیوچر کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، وہ یقینی مستقبل ہے۔ بہرحال تو یہ میں نے ایک مسئلہ اس ضمن میں بیان کر دیا تھا، اور شکریہ لوگ ادا کر رہے تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ بھئی کیوں پتہ نہیں تھا؟ کیوں پتہ نہیں تھا؟ یہ مسائل بالغ ہونے سے پہلے سیکھنا ضروری ہے۔ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو، نماز کا حکم دو گے سکھا کر حکم دیں گے یا ایسے ہی دے دیں گے؟
تھوڑا تھوڑا سکھانا شروع کریں گے. 10 سال کا ہو جائے مار کر پڑھاؤ، سختی کرنی ہے. اس کو دیندار تو بنانا ہے، اور بغیر علم کے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو ہر ایک سوچے کہ اس نے کیا کیا غلطی کی ہے، اور ان قریب وہ مرے گا اور اپنی قبر میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرے کہ اس سے سوال ہوا تو وہ کس طرح سے اس کا جواب دے سکے گا. تو بہرحال یہ 5 اعضاء ہو گئے. دونوں رانے الگ الگ عضو ہیں. گھٹنے سے لے کر یہاں تک کا جو حصہ، جوڑ تک کا حصہ ہے، یہ پورا ایک عضو ہے، اور ایک یہ ہو گیا. تو 6 اور 7 یہ 2 ملا کر 7 ہو گئے. اسی طرح سے دونوں سرین جو ہیں 8 اور 9، یہ بیٹھنے کے جو مقام ہیں کولہے، یہ ہر ایک الگ عضو ہے. تو یہ کتنے ہو گئے؟ یہ 9 ہیں. اس میں سے کوئی عضو چھوٹا ہے اور کوئی عضو، جیسے یہ رانے بہت بڑا عضو ہے، اسی طرح سے سرین جو ہے وہ ایک عضو بہت بڑا ہے. تو اب اگر ہمیں یہ اعضاء اور ان کی تفصیل یاد رہ جائے، اگر ہم اپنے جسم پر غور کریں گے تو یاد رہ جائے گا. تھوڑی سی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. میں نے بھی زبانی آپ کے سامنے بیان کر دی ہے نا، تو کیسے بیان کر دیے؟ جسم پر غور کرتے ہوئے. اور جسم پر غور کرتے ہوئے آپ اعضاء یہ ہے یا نہیں ہے، یہ ہے یا نہیں ہے، یہ ہے یا نہیں ہے سوال کریں گے. تو اسی ناف سے لے کر گھٹنے تک کے ایریا میں آپ اپنے اعضاء کو تلاش کریں، یہ 9 اعضاء آپ کو مل جائیں گے. اب کیا حکم ہے کہ ان میں سے اگر کوئی عضو چوتھائی کے برابر کھل گیا اور 3 سبحان اللہ کی مقدار کھلا رہا اور ہمیں پتہ نہیں چلا، نماز ٹوٹ گئی، نماز سے باہر نکل گئے. شروع ہونے سے پہلے ہی کھلا ہوا تھا تو نماز کی ابتدا ہی نہیں ہوئی. اور جان بوجھ کے کسی نے کھولا تو کھولتے ہی، اب اس کو 3 سبحان اللہ کی مقدار کا موقع میسر نہیں آئے گا. جان بوجھ کر کھولا ہے تو اس کی نماز کھولتے ہی فاسد ہو جائے گی. یہ مرد کے 9 اعضائے ستر ہیں. جو خواتین کے ہیں وہ انشاءاللہ میں اگلے درس میں آپ کی خدمت میں ذکر کر دوں گا، اس میں تفصیل زیادہ ہے. اب مزید جو ہے اس میں دو طرح کے فقہا نے نام دیے. عورت یعنی چھپانے کی چیز، یعنی ستر. یہ ایک غلیظہ ہوتا ہے، عورت غلیظہ. اب غلیظہ سے ہمارا اردو میں جو ہے نا، ہم انتہائی وہ جیسے گندی چیز کو غلیظہ کہتے ہیں. یہ عربی میں یہ معنی نہیں ہے. عربی میں معنی یہ ہے کہ جس کا حکم سخت رکھا ہو وہ غلیظہ کہلاتا ہے. 3 طلاقیں دے دو، حرمت غلیظہ، حرمت مغلظہ ثابت ہو جاتی ہے. اب وہ رجوع نہیں کر سکتا، سخت حکم ہے اس کا. حلالی کے پروسیس سے گزرنا پڑے گا، سخت حکم ہے اس کا. اسی طرح نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ. تو نجاست غلیظہ اور نجاست دونوں ہی نجاست ہے. نجس تو نجس ہی ہے نا، کیا کم کیا زیادہ، لیکن کم زیادہ نہیں. ہم یہاں کم زیادہ، اس کا معنی ہم اردو میں کم زیادہ لیتے ہیں. غلیظ بہت زیادہ کے معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں، بہت زیادہ گندا. عربی میں ایسا نہیں ہے. تو یہ اصطلاحات جو ہیں وہ علیحدہ معنی رکھتی ہیں جس کا حکم سخت ہو. تو یہاں اگر ستر جو ہے، چھپانے کی چیز جو ہے، اس کو غلیظہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب جسم کے جو 9 اعضاء ہیں ان میں سے بعض کا حکم سخت ہے یوں، اور بعض جو ہے وہ خفیفہ کہلاتے ہیں. اب خفیفہ سے آپ کیا مراد لیں گے؟ جس کا حکم شریعت نے ہلکا رکھا ہے. غلیظہ جو ہے وہ جو چھوٹا اور بڑا پیشاب کرنے کے مقامات ہیں اور اس کے درمیان جو جگہ ہے وہ ستر غلیظ ہے، عورت غلیظہ ہے. اور اس کے علاوہ جسم کا جو حصہ ہے جو چھپانے کی چیز ہے وہ عورت خفیفہ ہے. صحیح؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حکم ہلکا ہوگا، اس کا حکم سخت ہوگا. لیکن ایک چیز کا خیال رہے کہ اس میں جو ہے نماز کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو دونوں کا حکم برابر ہے. یعنی نماز میں ستر غلیظہ اور خفیفہ کا کوئی فرق نہیں ہے. چاہے غلیظہ میں سے کچھ کھل جائے چوتھائی کے برابر فاسد، یا خفیفہ میں سے کچھ کھل جائے، یہ ناف کے نیچے والا یہ حصہ خفیفہ ہے، ران ہے، اس میں سے اگر کچھ کھل گیا تو یہ خفیفہ میں سے کھل گیا تو نماز کے حکم میں دونوں کا حکم برابر ہے کہ چوتھائی کھل جائے گا نماز فاسد ہو جائے گی. لیکن نظر کرنے کے اعتبار سے حکم میں فرق ہے. اس کی طرف نظر کرنے کا حکم سخت ہے
اور خفیفہ کی طرف نظر کرنے کا حکم ہلکا ہے۔ تو دوسرا جو ہے وہ نظر کرنے کے اعتبار سے غلیظہ کا سخت حکم ہے اور خفیفہ کا حکم ہلکا ہے۔ تو غلیظہ اور خفیفہ نماز کے اعتبار سے برابر ہیں دونوں، کہ چوتھائی کھل گیا، 3 سبحان اللہ کی مقدار کھلا رہا، نماز گئی، لیکن دیکھنے کے اعتبار سے اس حصے کو دیکھنا زیادہ سخت ہے اور اس حصے کو پر نظر پڑنا اس کے مقابلے میں ہلکا حکم رکھتا ہے۔ اب فقہا نے لکھا، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر کسی کے دونوں گھٹنے کھلے رہ گئے، دونوں گھٹنے ہی کھلے رہ گئے، نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ کہ گھٹنا ایک لے لو، دوسرا لے لو، اور ران یہاں سے یہاں تک لے لو، اس کا چوتھائی، دونوں گھٹنے لگا لو گے تب بھی چوتھائی سے کم ہے۔ تو اگر کسی کے دونوں گھٹنے بھی کھلے رہ گئے تو نماز ہو جائے گی۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی، چوتھائی کا حساب ذرا آدمی اندازہ کرنا اس کو آنا چاہیے۔ دوسری چیز جو ہے کہ ایک تو یہ چوتھائی کا معاملہ اور غلیظہ خفیفہ نظر کا حکم علیحدہ ہے، اور نماز کے باب میں ان دونوں کا حکم علیحدہ ہے۔ ایک چیز میرے ذہن میں آئی تھی اور اب وہ نکل گئی، چلیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، درود پاک کی برکت سے تو دیکھیں، اگر کسی کا یہ گھٹنا کھلا رہ گیا، جیسے شارٹس وغیرہ ہمارے بھائی پہن لیتے ہیں، تو فقہا نے لکھا ہے کہ اس کو پیار محبت سے سمجھائیں گے کہ بھئی اس کو چھپا لو، ستر میں داخل ہے۔ لیکن اگر ران کا حصہ کھل رہا ہے گھٹنے کے اوپر تو اس کو ذرا سختی سے روکا جائے گا، جو روکنے پر قدرت رکھتا ہو۔ یہ تو مضمون حدیث میں بیان فرمایا نا کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ اسے ہاتھ سے روک دے۔ تو ہم نے کبھی اس حدیث کے بارے میں غور کیا ہے کہ گھر میں تو بہت ساری چیزوں پر ہمارا کنٹرول ہوتا ہے، لیکن سب کچھ چل رہا ہوتا ہے جی، نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں، الٹا سیدھا بول بھی رہے ہیں، الٹا سیدھا دیکھ بھی رہے ہیں، الٹا سیدھا سن بھی رہے ہیں، سرپرست دیکھ رہا ہے، تو اس کی طرف یہ حدیث متوجہ ہے۔ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے روکنے کی تو پھر زبان سے روکو، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو دل میں برا جانو، اور یاد رکھو کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ علماء نے لکھا کہ منکر کو دیکھ کر خاموشی اختیار کرنا یہ حرام ہوتا ہے اس وقت کہ جب اس کے پاس قدرت ہو، دوسرا جس کو سمجھا رہا ہو وہ گناہ کرنے والا، منکر کا ارتکاب کرنے والا، وہ بالکل جاہل نہ ہو کہ گلے ہی پڑ جائے گا، اور اس بات کی امید ہو کہ وہ میری بات کو سنے گا، کم سے کم سنے گا، عمل کرنا نہ کرنا اس پر ہے۔ جب یہ تین چیزیں ہوں کہ قدرت بھی ہے اور وہ بالکل جٹ اور جاہل گنوار نہیں ہے، سمجھدار آدمی ہے، اور اس بات کی بھی امید ہے کہ وہ میری بات کو سنے گا، جب یہ تین چیزیں پائی جائیں تو پھر گناہ کو اور برائی کے کام کو دیکھ کر خاموش رہنا حرام ہوتا ہے۔ اس کا اگر برعکس لے لیں کہ اگر آپ کو ذلت کا مطلب خوف ہے کہ یار یہ گلے ہی پڑ جائے گا، او جاؤ مولانا اپنا کام کرو، تو اگر آپ کو معلوم ہو کہ یہ اس طرح کا بندہ ہے تو پھر آپ پر واجب نہیں ہے، کوئی امید ہی نہیں ہے۔ یہ بڑے سیٹھ لوگ ہیں جی، مولانا کو کہاں خاطر میں لاتے ہیں، نہیں لائیں گے تو مولانا کو خاطر میں نہیں لائیں گے تو وارث نبی کو نہیں لائیں گے، تو وارث نبی کا کوئی نقصان نہیں ہے، اپنا ستیہ ناش کر لیں گے کہ جو کفار نے انبیاء کرام کے ساتھ کیا وہ وارث نبی، وہ نبی کی دعوت پہنچا رہا ہے، تو اگر وہ اس میں تکبر میں مبتلا ہو کر اس کو رد کریں گے تو خود دیکھ لیں کہ کس کی صف میں کھڑے ہیں۔ تو بہرحال انسان اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر اس سے اجابت کی امید نہیں اور ایک بالکل جٹ ہے، جاہل ہے، تو اس سے آپ کیا اس کو سمجھائیں گے اور کیا کریں گے؟ تو ایسے موقعوں پر تو تبلیغ جو ہے اس میں لازم نہیں ہوتی، واجب نہیں ہوتی، لیکن اگر قدرت ہے اور وہ جاہل نہیں ہے اور آپ کو امید ہے کہ آپ کی بات کو کم سے کم سنے گا غور سے اور ہو سکتا ہے عمل بھی کرے، تو ان تین صورتوں کے ہوتے ہوئے پھر آپ برائی کو دیکھ کر رک گئے تو گناہ ہوگا۔ تو اب جو روکنے پر قدرت رکھتا ہے، جس نے ران کھولی، فرمایا سختی سے منع کریں گے، اور جو سترے غلیظ کھولے گا تو جو مارنے پر قادر ہوگا اس پر لازم ہے کہ مارے،
لہٰذا اگر باپ دیکھ رہا ہے تو باپ پر لازم ہوگا کہ وہ سختی کرے اور اس کے کھولنے پر وہ شدت بھی کرے گا اور اس کو راہ راست پر لانے کی کوشش بھی کرے گا۔ تو یہ آج کا درس تھا ستر عورت سے متعلق، اس کو آپ انشاءاللہ ذہن میں رکھیں گے تو ستر عورت کے تقریباً یہ ضروری مسائل میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دیے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم استقبال قبلہ رخ ہونے اور اس سے متعلق جو تفصیل ہے اس کو جانیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں مسائل سیکھ کر اس کے مطابق اپنی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔